تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج 2-3 ٹاپکس ہیں جن پر بات کریں گے۔ ایک نئی دہشت گرد تنظیم بنی ہے اور دہشت گردی کے لیے یہاں پہ خیبر پختونخوا میں اس تنظیم کو بنایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوسرا جو ہے وہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں کیا فیصلے ہوئے، اور تیسرا جو ہے وہ علی امین نے اس میٹنگ میں کیا کہا۔ تو یہ 3 ٹاپک ہیں، اس پر آج بات کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم بات کریں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اگر آپ کو اچھا لگے ویلاگ تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو ناظرین، آج پہلی جو خبر ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک دہشت گرد تنظیمیں ہیں، انہوں نے آلریڈی یہاں پہ کام کر رہی ہیں، جن میں تحریک طالبان شامل ہے۔ اس کے اندر تحریک طالبان میں پھر چھوٹی جماعتیں بھی ہیں، کوئی 25 کے قریب چھوٹی جماعتیں بھی اس کے اندر ہیں۔ ساتھ میں IS یعنی داعش بھی صوبے میں کام کر رہی ہے، جبکہ بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ BLA نے کارروائیاں کی ہیں۔ تو خیبر پختونخوا میں ایک اور تنظیم بننے جا رہی ہے جس کا نام حرکت انقلاب اسلامی پاکستان کے نام ہے اس کا۔ حرکت انقلاب اسلامی جو ہے، اس تنظیم کو بنایا جا رہا ہے، اور اب جو اطلاعات ہیں کہ امیر غازی شہاب الدین جو ہیں اس کے سربراہ ہوں گے۔ تو یہ ایک نئی تنظیم ہے جو کہ یہاں بنی ہے، اور یہ بھی اب صوبے کے اندر کارروائیاں کرے گی۔ اس میں وہی لوگ شامل ہیں جو مختلف تنظیموں میں تھے، اور اس کے اندر وہ اب جمع ہو گئے ہیں۔ اب خیبر پختونخوا کے تقریباً تمام اضلاع کے اندر اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں، اور تحریک طالبان کے جو تشکیلیں ہیں، جو ٹیمیں ہیں، وہ تقریباً تمام صوبے میں پھیل چکی ہیں۔ اور پچھلے چند دنوں سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ فروری کے مہینے سے جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں وہ مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ پچھلے چند روز کے اندر تقریباً 40 کے قریب کارروائیاں کی گئی ہیں، جس میں پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے اور اس میں نقصان بھی ہوا۔ اب چلتے ہیں جناب دوسری خبر کی جانب۔ تو دوسری خبر کے حوالے سے یہ تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کے اندر اس کے بعد کچھ فیصلے ہوئے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کا آفیشیلی تو اعلان نہیں ہوا، لیکن البدر آپریشن شروع کیا جا رہا ہے۔ البدر آپریشن میں یہ ہے کہ ایک تو دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں ان کو تباہ کیا جائے گا، ساتھ ساتھ جو دہشت گردوں کے سرغنہ ہیں، جو لیڈران ہیں، ان کو نشانہ بنایا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ ساتھ ساتھ جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ضروری ڈیولپمنٹ ہے، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو پاک افغان سرحد ہے وہاں پہ جو مانیٹرنگ کا سسٹم ہے اس کو مزید سخت کیا جائے گا، یعنی اس بارڈر کو ناقابل تسخیر بنانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ یقیناً جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ کارروائیوں کے لیے افغانستان سے آتے ہیں، اور تحریک طالبان لے لیں، داعش لے لیں، BLA دیکھ لیں، تو یہ تمام تنظیمیں افغانستان سے آپریٹ کرتی ہیں۔ ان کو وہاں پہ ٹریننگ بھی ملتی ہے، ساتھ میں فائنینشیل جو ایشوز ہیں وہ بھی وہاں پہ ان کو ملتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر افغانستان سے جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان نہ آئیں۔ ساتھ ساتھ جتنے بھی واقعات ہم نے دیکھے جو خیبر پختونخوا میں ہوئے، اس کے اندر جب تفتیش ہوتی ہے تو سرا جا کے افغانستان سے ملتا ہے، یعنی جو بھی اس کے اندر ملوث ہوتا ہے، اگر وہ دہشت گرد ہے، خود کش حملہ آور ہے، تو اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں ان واقعات کے۔ تو اب یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر بھی افغان مہاجرین کی بڑی تعداد موجود ہے، تو یہ لوگ آ کے اس کے اندر مکس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو غیر ملکی ہیں ان میں افغان بھی شامل ہیں، تو اگر وہ خیبر پختونخوا میں ہیں یا پاکستان کے کسی اور حصے میں ہیں، ان کو یہاں سے نکالا جائے گا۔ تو اس پر بھی بات چیت چل رہی ہے، دیکھیں 31 مارچ کی ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد کارروائی شروع ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے کافی
ایشو بنا ہوا ہے، اور وہاں سے مسلسل جو ہے پاکستان کے خلاف، پاکستانی سلامتی کے خلاف، اداروں کے خلاف جو ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پوسٹیں شیئر کی جاتی ہیں۔ تو اب حکومت نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ عوام میں ایک شعور بیدار کرنے کے لیے اور ان کو جو حقائق ہیں ان سے آگاہ کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جو دہشت گرد استعمال کرتے ہیں ان کا ختم کیا جائے ان کو، اور وہاں پہ جو ہے پاکستان کی اپنی جو ریاست کی جو پالیسیاں ہیں ان کے مطابق وہاں پہ بات چیت کی جائے۔ تو میرے خیال میں کہ یہ ایک اچھا ایک انیشیٹو ہوگا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کے اندر تحریک انصاف نے تو شمولیت نہیں کی، اور یقیناً ان کا جو ایک مطالبہ تھا، پہلے ان کا مطالبہ تھا کہ عمران خان صاحب کو لایا جائے، ہاں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس تھا وہ پارلیمانی کمیٹیوں پر مشتمل تھا، جو لوگ پارلیمان میں تھے وہی آ سکتے تھے۔ تو پہلے تو ان کا مطالبہ تھا کہ عمران خان صاحب کو لایا جائے، بعد میں انہوں نے تھوڑا سا اس کو چینج کیا اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان سے ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے۔ تو اکثر ملاقات ہوتی ہے، ملاقات کرنے کے بعد یہ وہی کام کرتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے، تو یہ ہوا کہ وہ ان کو اجازت نہیں ملی۔ لیکن اس کے اندر جو اچھی بات یہ تھی کہ چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ، گورنر بھی موجود تھے، تو ایک جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے علی امین گنڈاپور نے شرکت کی۔ یقیناً ان کی پارٹی نے شرکت نہیں کی، لیکن انہوں نے ایسے آفیشیل کیپیسٹی میں وہاں پہ وہ شریک ہوئے، اور جو ذرائع بتاتے ہیں ان کا رویہ بڑا مثبت تھا۔ انہوں نے ریکگنائز کیا کہ جی ہمارے جو شہداء ہیں، فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں، پولیس نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنا پڑے گا، یعنی جو ہمارے درمیان اعتماد کا فقدان ہے، مرکز کے درمیان، صوبے کے درمیان، اداروں کو اور عوام کے درمیان، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو میرے خیال میں کہ یہ ان کی ایک مثبت بات تھی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے بات کی ہے کہ جی افغانستان کے ساتھ بات چیت کی جائے، تو اس کے لیے وہ جرگہ ایک بنا رہے ہیں، اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن بار بار جرگے بنانے سے بھی معاملات حل نہیں ہوئے، کئی دفعہ بات چیت ہوئی ہے۔ تو بہرحال اگر وہ ایک کوشش کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو اجازت ملنی چاہیے کہ ان کا ایک جرگہ یہاں سے جائے اور افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کر لے، لیکن افغان حکومت پر یہ بات بڑی واضح طور پہ کر دینی چاہیے کہ انف از انف، اب اس کے بعد جو ہے اگر کوئی کارروائی ہوئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہاں پہ میں خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے سے بھی بات کروں گا۔ خیبر پختونخوا پولیس کو اکوپمنٹس کے حوالے سے، اسلحے کے حوالے سے بہت سے مسائل تھے، تو کل یعنی گزشتہ کل صوبائی حکومت نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے 5.5 یعنی 5.5 ارب روپے کا ایک پیکج منظور کیا ہے، جس کے اندر ایک تو پولیس کے جو گاڑیاں ہیں، یعنی جو ڈی پی اوز، ہمارے یہاں کسی کے پاس بھی بختر بند گاڑی یا بلٹ پروف گاڑی جسے کہیں وہ نہیں ہے۔ بختر بند گاڑیاں تو پولیس سے استعمال کرتی ہے، لیکن جو بڑے افسر ہیں یا ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہیں، تو اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایک تو بلٹ پروف ان گاڑیوں کو کنورٹ کر دیا جائے گا بلٹ پروف میں، نہیں لینا تو شاید مشکل ہو، تو جو گاڑیاں لوگ افسر استعمال کر رہے ہیں پولیس اہلکار، تو ان کو جو ہے بلٹ پروف کر دیا جائے گا۔ جو دوسرا اہم فیصلہ ہوا اس کے درمیان اس میں یہ ہوا کہ تقریباً کوئی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی جو پولیس کے تھانے ہیں اور چوکیاں ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے بھی فنڈز جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں، کیونکہ بڑی بری حالت ہے ہمارے تھانوں کی اور چوکیوں کی۔ یہ بھی ایک مثبت پیش رفت ہے۔ ساتھ میں پولیس کے لیے جدید اسلحہ اور آلات بھی خریدنے کا فیصلہ ہوا ہے، تو میرے خیال میں پولیس کو اچھا ہے کہ ایکوپڈ کر دیا جائے، اور پھر پولیس کو کہا جائے کہ وہ جو بھی دہشت گرد ہیں ان سے مقابلہ بھی کرے اور کارروائیاں جو ہوتی ہیں ان کو روکا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل یہ ایک اچھی بات ہے، اور دہشت گردوں کا اس کو جو ہے یہ ایک حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے ایک سخت پیغام جا رہا ہے، اور یہ پیغام جو ہے افغانستان کو بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔